لیکن دوستو بڑے شرم سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم اور آپ خود اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم مسلمان ہیں۔ آج منشا پروبا میں 99% لوگ مسلمان ہیں، 100%۔ لیکن دوستو میں آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں کیا ہم اور آپ مسلمان ہیں؟ ہم اور آپ تو رات دن یہی اسٹیٹس اپنے موبائلوں پر لگاتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر تیرے نام پہ جنگ ہو گئی تو ہم سے بزدل بھی پہلی صف میں کھڑے ملیں گے۔ لیکن جب نبی کی میلاد میں آنے کی بات آتی ہے تو وہی لوگ اپنے بستر پر سوئے پڑے ملتے ہیں۔ آج میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنا کون سا چہرہ فاطمہ کے لال کے سامنے دکھاؤ گے؟ اپنا کون سا رخ مدینے والے مصطفیٰ کو قبر میں دکھاؤ گے؟ آج تم تو اپنے چہرے کو رجائی میں دبا کر کے رکھ لیے ہو، لیکن ہم کو بھی کل قبر میں جانا ہے، آپ کو بھی قبر میں جانا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں قبر میں نبی کی زیارت کرائی جاتی ہے، لیکن اے منشا پروبا والوں غور سے سن لو، اگر مدینے کے مصطفیٰ نے قبر میں پوچھ لیا کہ اے منشا پروبا والوں کہ جب میری میلاد اور میرا جشن منایا جا رہا تھا تو تیرا دین اور تیرا ایمان کہاں تھا؟ تو اے منشا پروبا والوں تم کون سا جواب دو گے؟ ارے اسلام کو مٹانا تو دنیا والے چاہتے ہیں، لیکن محفل میلاد کو تو تم خود ہی مٹا رہے ہو، محفل رسول کو تم ہی ختم کر رہے ہو۔ آج اگر ہمارے کریا پردھان صاحب نے محفل رسول کو سجایا ہے تو یہ سنیوں کا فیصلہ بنتا ہے، یہ سنیوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ چلو نہ اس فاطمہ کے لال کی محفل میں کہ جس فاطمہ کے لال نے رات کو رات نہ دیکھا ہو بلکہ پوری رات اس گنہگار امت کے لیے کہا ہو اور یہی کہا ہو اے میرے رب میری گنہگار امت کو بخش دے، اے میرے رب میری گنہگار امت کو بخش دے۔ آج اسی نبی کی میلاد منائی جا رہی ہے لیکن نبی کا غلام کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، آج اسی نبی کا جشن منایا جا رہا ہے لیکن کوئی غلام نظر نہیں آ رہا ہے۔ ارے آئی لو محمد کے اسٹیٹس لگانے والا سن لو، یہ اسٹیٹس قبر میں کام نہیں آئیں گے، اگر قبر میں کام آئے گا تو نبی کی شریعت کام آئے گی، اگر قبر میں کام آئے گا تو یہ محفل رسول میں آنا کام آئے گا۔ اور میرے بریلی کے رضا نے کہہ دیا تھا کہ زندگی سونے اور سلانے کے لیے نہیں ہے، ارے زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، اور نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ نعرہ تکبیر، بستی بستی قریہ قریہ، علم کا ساغر فیض کا دریا، نعرہ تکبیر زندہ باد زندہ باد۔ تو اے دیوانوں ہمیں کثرت سے فرق نہیں پڑتا ہے، آپ نے ہسٹری پڑھی ہوگی نیکوں کی تعداد ہمیشہ کم تھی، میدان کربلا میں 72 کے سامنے 22,000 کا لشکر تھا، لیکن خدا کی قسم تاریخ اور ہسٹری پڑھی جاتی ہے تو 72 کی پڑھی جاتی ہے اور 22,000 کی نہیں پڑھی جاتی ہے۔ تو ایک مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاؤ اور کم ہو لیکن نبی کے عشق آپ نے سینے میں ہونا چاہیے، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بول دو لبیک یا رسول اللہ، اور محبت سے لبیک یا رسول اللہ۔
کہ وہ نبی کے ماننے والے ہم اور آپ ہیں کہ زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اے دیوانو یہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ جو آج ہم اور آپ کو ملا ہے، لوگ تو سوچتے ہیں نبی کے نعرے کو بند کر دیا جائے گا، اللہ اکبر کی صداؤں کو بجھا دیا جائے گا، لیکن ان نابکاروں کو معلوم نہیں ہے کہ تمہارے باپ دادا نے حضرت بلال کے ساتھ بھی یہی کیا تھا، لیکن باہر بلال کہ بلال کے سینے پر چٹان رکھ دی جاتی ہے، لیکن بلال کا نعرہ اللہ اکبر رہتا ہے، لا الہ الا اللہ رہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو اے اسلام کو مٹانے والوں سن لو، آج بھی اگر انڈیا میں، آج بھی اگر ہندوستان میں تم اسلام کو مٹانے کی کوشش کرو گے تو یہ مسلمان اگر ایک ہو یا 1000 ہو یا 1,00,000 ہو، سب کے میدان میں اور یہی کہتا ہوا نظر آئے گا کہ یا رسول اللہ، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی سہیل اختر مصباحی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر زندہ باد۔ یا رسول اللہ حدیث عشق کی روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے، حدیث عشق کی روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے، جبین کفر پر ہم نعرہ تکبیر لکھ دیں گے، اور ہمارے جسم میں اب بھی حسینی خون ہے یارو، جہاں پہ کربلا دیکھیں گے ہم شبیر لکھ دیں گے۔ علماء کرام کی تعداد کافی ہے دوستو، لیکن میرے ساتھ ایک شعر پر ہے، اسی شعر کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کروں، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاؤ اور محبت سے کہہ دو لبیک یا رسول اللہ، اور محبت سے لبیک یا رسول اللہ۔ میرے ساتھ میں پڑھے کہ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ آپ رہو گے تو محبت سے ذرا بلند آواز میں بولو کہ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام، قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن، اور اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا ارے احسان تھا، احسان ہے، احسان۔ ماشاءاللہ، جلاؤ زمانے میں رضا کا چراغ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین بسم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق اللہ المولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المعین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ حضرات محترم، بڑی تیزی کے ساتھ ہم اور آپ اپنے آقا کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے میں مبارکباد دوں گا حافظ شاہد صاحب کے والدین اور ان کے اہل خانہ کو کہ ان کی محنت و مشقت اور ان کی دعاؤں نے آج
ان کے گھر میں ایک حافظ قرآن جلوہ گر ہوئے۔ حضرات، رب تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے محبوب فرما دیجئے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یعنی علم والے اور بغیر علم والے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے ہم سبوں تک یہ پیغام آیا کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ آؤ دیکھو میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عالم دین کی شان کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، العلماء ورثۃ الانبیاء، یعنی علماء کرام جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء کہتے ہیں نبی کو، یعنی انبیاء کرام کے وارث کون؟ علماء کرام۔ علماء کرام کو انبیاء کے وارث قرار دیا گیا۔ حضرات محترم، میں بس آپ حضرات کے سامنے 10 منٹ کے لیے حاضر ہوا۔ آج ہمارے گاؤں کا ماحول اتنا بگڑ چکا ہے، میں آپ کے گاؤں کا رہنے والا ہوں، میں کچھ تقریر کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بس آپ لوگوں کی خدمت میں جو میرے دل میں بہت دنوں سے یہ آواز گونج رہی ہے کہ آج میرے گاؤں کے اندر کیا ماحول ہو گیا ہے۔ آج آپ پورے گاؤں کے اندر ہر گھر کا نظارہ کیجئے، آج ہر گھر میں سارے لوگ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک کھاتے پیتے ہیں، لیکن کمی بس علم کی ہے۔ ہمارے گاؤں میں علم نہیں ہے، الا ماشاءاللہ کچھ ایسے گھر ہوں گے جن کے گھر کے اندر حفاظ یا پڑھنے والے ہیں، الحمدللہ کچھ ایسے گھر ہیں جن کے اندر حافظ قرآن پائے جا رہے ہیں، عالم دین ہیں، لیکن اکثریت یہی ہے کہ آج ہمارے گاؤں کے اندر علم نہیں ہے، حافظ نہیں ہے، عالم نہیں ہے۔ بتاؤ اگر آج سب سے پہلے ایک حدیث پاک ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر ہے، فرماتے ہیں انا عبداللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت واللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج بیت اللہ، یعنی اسلام کی بنیاد جو رکھی گئی ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے کون؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یعنی جو سب سے پہلے جو بنیاد رکھی گئی ہے وہ ایمان کے تعلق سے ہے۔ ایمان درست کرنے کے بعد جو سب سے پہلے عمل آتا ہے فرمایا گیا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج آپ کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صاحب اولاد بنایا ہے، اللہ نے آپ کو صاحب مال بنایا ہے، لیکن کیا آپ نے اپنے بچے کو علم دین سکھایا ہے؟ نہیں سکھایا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی بدعقیدہ آ جائے اور علم غیب مصطفیٰ پر اعتراض کرے، یا آج ایک محفل منائے ہوئے ہیں اگر اس پر اعتراض کرے تو جواب دینے کے لیے کیا ہے؟ بتاؤ، اگر کوئی بدعقیدہ آ جائے کہے کہ یہ محفل میلاد کیوں کر رہے ہو، آج حافظ شاہد صاحب کے والدین سے پوچھے کہ آج آپ کے گھر میں جو حافظ قرآن بنے ہیں آپ کس وجہ سے یہ محفل میلاد منائے ہیں، کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ کیوں نہیں ہے؟ ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ آج میں دیکھتا ہوں اللہ نے انہیں صاحب مال بنایا ہے لیکن وہ اپنے بچوں کو علم دین نہیں سکھا رہے ہیں، کیا دنیاوی تعلیم دے رہے ہیں، وہ بھی دنیاوی تعلیم بھی مکمل نہیں دے پا رہے ہیں، جو ضروری وہ نہیں دے پا رہے ہیں۔ جانتے ہو علم کیا ہے؟ علم کے تعلق سے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں جب انسان کے پاس علم ہوتا ہے، علم اور دولت دونوں کا مد نظر رکھیے، علم جب کسی کے پاس ہوتا ہے تو حضرت علی کہتے ہیں اس کی حفاظت علم کرتا ہے۔ اگر آپ کے پاس علم ہو جائے تو آپ کی حفاظت کون کرے گا؟ آپ کا علم کرے گا۔ اگر آپ کے پاس دولت ہو تو آپ کو حفاظت کرنا پڑے گا اپنے دولت کی۔ آپ دیکھتے ہوں گے دنیا میں جس کے پاس دولت ہے وہ اپنی دولت کی حفاظت کرتا ہے، لیکن جس کے پاس دین ہے، علم ہے، وہ اپنی حفاظت نہیں کرتا بلکہ علم اس کی حفاظت کرتا ہے۔
اور دوسرے حضرت شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شافعی فرماتے ہیں کہ علم جس کے پاس ہوتا ہے اس کی مثال کیا ہے؟ اگر انسان کے پاس علم نہ ہو تو وہ جانور سے بدتر ہے. جانور اور لا علم والے یعنی جاہل اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہتا. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس علم ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر میں آپ سے کہوں آپ اپنے گھر جائیں، آپ اپنے گھر جائیں بغیر ٹارچ لیے، رات کا اندھیرا ہو تو بتاؤ جا سکتے ہیں؟ جائیں گے کہیں غلاظت میں پاؤں پڑ جائے گا آپ کا، کہیں گر جائیں گے، کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کے پاس روشنی نہیں ہے. ٹارچ آپ کے پاس نہیں، جا سکتے ہیں آپ؟ بتائیں اندھیرے میں اپنے گھر جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے. لیکن آپ کے پاس اگر ٹارچ ہوگا، آپ کے پاس اگر روشنی ہوگی تو آپ بلا کسی روک کے آپ اپنے گھر جا سکتے ہیں. میں مثال دے رہا ہوں کہ جب آپ اپنے بچوں کو علم سکھائیں گے، علم دین سکھائیں گے تو جو ہے آپ کا ایمان بچا رہے گا. کوئی بھی بد عقیدہ آپ اپنے گاؤں کے بغل والے گاؤں کا ملاحظہ کر لیجئے، کس قدر اس میں بد عقیدہ لوگ پیدا ہوئے ہیں. ہر طرف گمراہیت کے بادل چھائے ہوئے ہیں. لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا اللہ اور اس کے فرشتے جو ہیں حضور پر درود بھیجتے ہیں، لہذا تم بھی درود بھیجا کرو. اے میرے یارو، میں بڑی ادب و احترام سے کہنا چاہتا ہوں، آج میں کچھ ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں جن کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہے. کچھ ایسے چہرے تھے جو دنیا دار کی محفل میں جایا کرتے تھے، لیکن آج میرا سینہ جو ہے وہ چوڑا ہو گیا ہے کہ آج میں نے وہ چہرے دیکھے ہیں جو آج شریعت مصطفیٰ سیکھنے کے لیے، دین مصطفیٰ سیکھنے کے لیے آج اس نبی کے محفل میں آئے ہیں. میں اس اشارتاً کہنا چاہتا ہوں، آپ جب دنیا دار کے محفل دیکھنے کے لیے جاتے تھے تو بتاؤ کیا وہ آپ کا عمل آپ کا قبر میں کام آنے والا تھا؟ ہرگز نہیں. وہی عمل آپ کو جو ہے جہنم میں لے جانے والا تھا، آپ کے قبر میں سانپ اور بچھوں سے ڈسانے والا آپ کا عمل تھا. لیکن آج کی یہ محفل کل بروز محشر اور کل بروز قبر جو ہے آپ جب قبر میں جائیں گے تو آج یہی یہ رات آپ جو ہے آج کی یہ نیکی آپ کے کام آئے گی. میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے تو آپ اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں. اللہ نے آپ کو عقل و شعور سے نوازا ہے. میں بڑی ادب و احترام سے کہنا چاہتا ہوں آپ اپنے بچوں کو علم دین ضرور سکھائیں. آج کسی بھی دنیا دار سے پوچھ لیجئے، یہ جو گانے بجانے کی جو محفلیں ہوتی ہیں، آج ہر مذہب والا کہے گا یہ برا ہے. ہر مذہب والا، میں توجہ چاہوں گا علماء کرام کی، میں اپنے دل کی بات کر رہا ہوں، بس حضرت دل کی بات ہے. میں کہنا چاہتا ہوں، جانتے ہو اللہ نے آپ کو صاحب مال بنایا ہے، آپ اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے، جانتے ہو کیا ہوگا؟ میں ایک چھوٹا سا ایک مختصر سا
ایک حاجی صاحب تھے، بہت مال و دولت والے تھے، ان کا بچہ بیمار ہوا، وہ بچہ باہر دیشوں سے پڑھ کر آیا ہوا تھا، اس کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں تھی، جب اس کا ایک بیماری اس کو ہوئی، لا علاج بیماری، وہ بستر پر آ گیا، ڈاکٹروں نے اس کو جواب دے دیا کہ اب یہ بچ نہیں سکتا ہے، اب وہ اپنے باپ کو بلایا، والد صاحب آپ ادھر آئیں، اس کے باپ اس کے پاس بیٹھ گئے، اپنے باپ کا ہاتھ پکڑتا ہے، میں صاحب مال والوں سے توجہ چاہوں گا کہ اس کا باپ بہت بڑا آدمی تھا، وہ بلایا اپنے باپ سے، کہا ابا جی آپ نے مجھے دنیا میں رہ کر بڑی بڑی تعلیمیں دی ہیں، دنیا کی بڑی بڑی جو ہے مجھے سندیں حاصل ہوئی ہیں، ڈگریاں حاصل ہوئی ہیں، اب میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر ونتی کرتا ہوں، بتاؤ یہ جو میرے سرٹیفکیٹ ہے یہ کون سا ایسا سرٹیفکیٹ ہے جو ہمارے قبر کے اندر کام آنے والا ہے؟ بچے نے کہا ابا کوئی ایسا مجھے مارک شیٹ دکھائے جو میرے قبر میں کام آئے۔ بتاؤ دنیا کی تعلیم آپ دلا رہے ہیں، قبر میں آنے والا کوئی کام ہے؟ سب کو مر کر وہی جانا ہے۔ میں بس ان جملوں کے ساتھ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، رب کریم میرے کہے ہوئے جملے پر مجھے عمل کرنے کے اور ہمارے گاؤں والوں کو عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ مولا تعالی ہمارے بولنے میں جو خطا ہوئی ہے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دین خدا سمجھ لیا، کعبہ سمجھ لیا، دین خدا سمجھ لیا، کعبہ سمجھ لیا۔